الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمیں وہ مبارک رات نصیب ہونے جا رہی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کی ایک نہایت ہی بابرکت، عظیم اور روح پرور رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں، بخششوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کیا جاتا ہے اور بے شمار بندوں کے مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ نجات والی رات ہے، آزادی والی رات ہے۔ گویا کہ یہ رات جہنم سے نجات اور گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، اس لیے عوام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے، یعنی شعبان کی یہ 15ویں رات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اکثر مفسرین اہل سنت کے نزدیک اس آیت کا ایک مصداق شب برات بھی ہے، جس میں آئندہ سال کے تمام تر معاملات، تمام تر امور، زندگی، موت، رزق، مصیبت، راحت، سارے کے سارے یہ کام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رات عمومی مغفرت کی رات ہے، مگر کچھ بد اعمال لوگ اس عظیم رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے مشرک، اور پھر دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے، اور پھر والدین کے نافرمان ہیں جو، اور پھر رشتہ توڑنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے۔ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں کہ جب تک یہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے سچی توبہ نہیں کرتے، جب تک ان کے لیے اس رات کے اندر بھی کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل آج کی رات کے تعلق سے آپ سنیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، تلاش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب برات میں عبادت، دعا، استغفار، امت کے لیے خیر خواہی، دوسروں کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائے مغفرت، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے ہے۔ اس رات جو ہے آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں، ان اعمال کا کرنا مستحب ہے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، واعظ و نصیحت سنیں، مزار قبروں کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، دعائے مغفرت اپنے لیے، والدین کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو مرحومین ہیں ان کے لیے، اور قبرستان میں جائیں۔ شب برات میں قبرستان جانا، مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ مستحب ہے، مگر بے پردگی نہ کریں، بے جا فضول خرچی چراغاں نہ کریں، آتش بازی سے دور رہیں، لہو لعب تمام تر کھیل کود سے بھی بچیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ البتہ شب برات عبادت کی رات ہے، خرافات کی رات نہیں ہے۔ یہ رات پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ رات فضول گھومنے پھرنے کی، کھیلنے کودنے کی رات نہیں ہے، شور و غل کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات جو ہے توبہ کرنے کی رات ہے، رب کے حضور جھک کر کے آنسو بہانے کی رات ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے رب کے حضور دعا مانگنے کی رات ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے۔ شب برات کا پیغام یہی ہے کہ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اگر آج بھی ہم نہ سنبھلے تو کب سنبھلیں گے؟
اگر اب بھی ہم نے معافی نہ مانگی تو کب مانگیں گے؟ یہ رات اعلان کرتی ہے کہ آؤ اپنے رب سے لو لگاؤ، آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، آؤ نفرتیں چھوڑ کر آؤ، آؤ اپنے دل صاف کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے عفو و کرم کا مستحق بنائے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین کی اللہ رب العالمین آج کی اس رات میں مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ پیغام آپ اس رات سے قبل ہی ہر ایک تک پہنچا دیں، شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور یہ رات آپ جاگ کر کے گزاریں، مجھ ناچیز کے لیے بھی دعائیں مانگیں اور اپنی اپنی مساجدوں کو آباد کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ یاد رکھیں، جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر وہ سویا اور جس نے فجر کی نماز بیدار ہو کر کے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ نماز 5 ٹائم کی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے ساتھ آپ قرآن مقدس سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ماں باپ کی خدمت و احترام کریں، ماں باپ کو اپنے لیے زحمت تصور نہ کریں بلکہ رحمت تصور کریں۔ ماں باپ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ تمام تر بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے اور برے کاموں سے، برے اعمال سے آپ سچے دل سے رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، سلامتی اور خیر کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو آپ دوسروں تک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔